Welcome back. We are in conversation with Dr. Naresh Trehan and we are talking about medical ethics. डॉक्टर साहब, एक कहना है कि जब पेशेंट आईसीयू में होता है तो डॉक्टर भगवान होता है, जब पेशेंट वार्ड में होता है तो डॉक्टर इंसान होता है, और जब बिल देने का टाइम आता है तो डॉक्टर शैतान होता है. आपकी टिप्पणी इस पे? ये एक्चुअली काफ़ी सही जिसने बोला है, ये काफ़ी सही बात है. क्रिटिकल कंडीशन होती है तो सोचता ही है आदमी कि कि कैसे बचेगा. एंड वी आर, और सही भी है कि जिसकी लाइफ, फैमिली की कोई वैल्यूएबल मेंबर की लाइफ इज हैंगिंग इन द बैलेंस, नेचुरली और हर चीज़ ओवरवेलमिंग हो जाती है. तो ये सही बात है आपकी कि उस टाइम यू लुक एट द, मतलब कि यही बचाएगा, डॉक्टर ही बचाएगा, तो ऐसी बातें हैं. पर ये भी बात दूसरी, ये बहुत, क्योंकि सोसाइटी काफ़ी एग्रेसिव हो गई है. आप देख रहे हैं रोड रेज, मर्डर्स, ये वो जो हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट. बट इसमें ये हॉस्पिटल्स में भी इफेक्ट पड़ गया इसका, कि क्या है कि जब कोई एडवर्स आउटकम, जैसे कोई पेशेंट नहीं बचा, तो फैमिली जो इमीडिएट है, जो उसने दिन रात निकाले हैं और अंडरस्टैंड किया है कि डॉक्टर ने कितनी मेहनत करी, नर्सेज ने कितनी करी, और लोगों ने कितनी करी, और उसके बावजूद भी नहीं बचा, वो तो फिर भी अप्रिशिएटिव होते हैं. ये आसपास जो रिलेटिव्स वगैरह आ जाते हैं, वो ज़्यादा मतलब करते हैं शोर, कि ये देखते हैं, आप देखते होगे टीवी पे कि हॉस्पिटल्स की तोड़ फोड़ हो रही है, ये हो रहा है. तो ये एक बात बहुत ज़रूरी है, चाहे डॉक्टर कितना भी, अगर जो मनी माइंडेड समझ लो, वो कभी नोइंगली, और मैं तो नहीं बिलीव करता कि नोइंगली कोई चीज़ ऐसी करेगा जिससे पेशेंट का नुकसान हो. सो इसीलिए अगर जो ब्लेम करना कि ये पेशेंट नहीं बचा क्योंकि डॉक्टर ने कोई गलत काम कर दिया, ये बहुत हद तक सही नहीं है. हाँ, ये हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें जो करंट नॉलेज है उस इंस्टीट्यूशन में या डॉक्टर में वो इतनी एडवांस ना हो. बट ये तो रियलिटी दुनिया में है कि जो नॉलेज है और उसको ठीक तरह से अप्लाई किया जाए, और खुद नहीं तो कहीं किसी और को, एक्सपर्ट को बुला लें, तो ये तो होना चाहिए. बट एट द सेम टाइम, हर टाइम जब कोई नहीं बचे और बिल ज़्यादा है और उस टाइम पैसे की बात है, ये उत्साह ने, ये भी बहुत सही बात कही है किसी ने, कि ये बहुत सारा हो रहा है हमारे आसपास, और ये बहुत डिस्टर्बिंग है. क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं, अब इसका मतलब ये है कि जो सीरियस केस है उसको ना ही लें तो अच्छा है. ये एटीट्यूड बड़ा खतरे वाली बात है. सो कहीं अगर पेशेंट का ट्रस्ट डॉक्टर में कम हो गया है तो डॉक्टर का ट्रस्ट भी पेशेंट में थोड़ा कम हो गया है. तभी मैं बोल रहा हूँ ना कि ये बहुत ज़रूरी है कि इसको बैलेंस में लाया जाए, क्योंकि पब्लिक का नुकसान होगा, डॉक्टर का तो हो ही रहा है जी. क्योंकि ये मुझे तो ये सोचते हुए भी ये बिल्कुल शडर करता हूँ मैं, कि अगर जो डॉक्टर्स, ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स इस बिलीफ में आ गए कि भाई अब तो ये पेशेंट बहुत बीमार है, इसको कहीं शिफ्ट कर दो, या मैं नहीं कुछ करता, मेरे पे लोग आरोप लगाएंगे, या मेरे पे वायलेंस होगे, वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा उसके अंदर. हम एक नेक्सस की बात करते हैं, एक भाईचारा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और डॉक्टर्स वही कंपनीज की चीज़ें प्रिस्क्राइब करते हैं. ये कहाँ तक, ये कितना बड़ा कोई स्कैम है, या इट इज़ जस्ट मार्जिनल? ये बहुत ही ज़्यादा हो गया था, अब कुछ कम हो रहा है क्योंकि एमसीआई ने भी कुछ रूल्स बनाए हैं जी. कि आप देखेंगे कि मेडिकल कंपनीज कह रही हैं, जी हाँ हम एक कोर्स कर रहे हैं, आप क्रूज़ पे चलिए, सिंगापुर से शिप जाएगा, 2 घंटे का लेक्चर होगा, बाकी सैर होगी, फैमिलीज़ को भी साथ ले जा रहे. दिस इज़ टेरेबल, क्योंकि आप फिर फोर्स कर रहे हो लोगों को कि हमने ऑब्लिगेशन ली है इनसे, और अब इनका सामान हम, इनकी दवाइयाँ, इनको हम करेंगे. उसकी दूसरी साइड ये है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज जिन्होंने ये कुछ प्रैक्टिसेस शुरू करी हैं, या स्टेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, या एजेंट्स हैं उनके जैसे ये काम करते हैं, जो उससे एक तो डॉक्टर्स को भी, जब एक बात आप गलत करनी शुरू करोगे तो दूसरी बात भी गलत होनी शुरू हो जाती है, जिसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट. सो ये तो आपको, हमने ये भी रूल्स भी बनाए थे एमसीआई ने, कि देखो आप इंस्टीट्यूशन को हेल्प कर सकते हो फॉर एजुकेशन.
سو فارماسیوٹیکل کمپنیز نے اگر جو کچھ دینا ہے, مطلب کنٹریبیوٹ کرنا ہے ٹوورڈز ایجوکیشن, دین گیو اٹ ٹو دی انسٹیٹیوشن. وہ ڈیسائیڈ کریں گے انسٹیٹیوشنلی کہ کون ڈاکٹر کون سی کانفرنس جانا چاہتا ہے, کہ جانا چاہیے, اس سے فائدہ ہوگا, نالج ایڈوانس ہوگی, یا کوئی کانفرنس کریں گے جس کے اندر 50 ڈاکٹر اور آئیں گے, ان کی بھی نالج انہانس ہوگی. وہ تو تب تک ٹھیک ہے, اتنا تو بھائی چارہ ٹھیک ہے. بٹ یہ کہنا کہ آپ کو پیسے ملیں گے یا آپ کو فیورز ملیں گی یا کوئی جنکٹ پہ لے جائیں گے اور یہ ہماری میڈیسن پرسکرائب کرو, یہ بہت ڈینجرس بات ہے. Now even the government has made it mandatory کہ جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ ٹریٹمنٹ کو تھوڑا اور ٹرانسپیرنٹ کرے, اس کی کاسٹ کیا کیا ہے اور کس کے لیے یوز ہو رہی ہیں. سو یو تھنک دس ول برنگ کلیئرٹی؟ آف کورس ٹرانسپیرنسی تو بہت ضروری ہے, ہر فیلڈ میں ضروری ہے, بٹ میڈیسن میں اور بھی ضروری ہے, نو کویسچن. بٹ یہ ہے کہ دیکھو اس کی کاسٹ نکالنی اتنی ویریبل ہے کہ ہر ایک انسٹیٹیوشن کی لیول کی کاسٹ ڈفرینٹ ہوگی. اگر جو آپ یہ کہیں گے کہ اس سٹینڈرڈ کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے, اس کے لیے یہ سادھن چاہیے, یہ ٹیکنالوجی چاہیے, یہ ایکسپرٹیز چاہیے, اس کی کاسٹ زیادہ ہوگی. اگر جو آپ کہیں گے کہ کہ بیس ریٹ پہ جن کے آؤٹ کمز بھی اتنے اچھے نہیں ہیں, کلینلینس نہیں ہے, ایئر کنٹرول نہیں ہے, پراپر سینیٹیشن نہیں ہے, اور وہاں پہ اس کی کاسٹ اور کسی اور ہائر سٹینڈرڈ کی کاسٹ سیم ہوگی, وہ تو ہوگی نہیں. سو اسی لیے یہ ریکگنیشن, جب یہ ٹرانسپیرنسی آئے, اس کے جو جتنے پہلو ہیں وہ سارے کلیریفائی کر کے اور ایک فیئر سسٹم بنے, تو آئی تھنک کہ ہم ایز اے پرووائڈر, ایز اے ڈاکٹر, دیٹ ویل بی دا ہیپیسٹ پیپل کہ اس میں ٹرانسپیرنسی آئی اور اٹس فیئر سسٹم. ناؤ دیر آر مینی ایلز اینڈ دیٹ دا ریئیکشن ٹو دیٹ ایلز ہیز بیکم ناؤ دا پیراماؤنٹ تھنگ. سو یہ کس طرح اس کو کرنا ہے, یہ تھوڑا بہت انٹینسو کام کرنا پڑے گا. اینڈ آلسو اٹس اے فائن لائن بیکاز فائنلی یو آر ڈیلنگ ود پیپل اینڈ پیپل آر آف ڈفرنٹ کائنڈس, یو نو. کمنگ بیک ٹو ایکسپینڈیچر, جب ہم خرچے کی بات کرتے ہیں تو کافی ساری میڈیکل اکوپمنٹ جو یوز ہوتی ہے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. تو اس میں فیئر یوز یا انفیئر ری یوز کیا ہے؟ اس کے اندر کیا ہے کہ آپ کس بیماری کے لیے کیا چیز یوز کر رہے ہو, اس کی کیا چارج کر رہے ہو, وہ فیئر ہے کہ نہیں, یہ ایک بات ہے, اس کو ایگزامن ہونا چاہیے. دوسرا وہ بات ہے کہ ایک جو چیز مینوفیکچر ہوئی ہے جس کو ہم کنزیومبل کہتے ہیں, آپ کنزیومبل کے اوپر ایک لیبل ہوتا ہے فار سنگل یوز یا ملٹیپل یوز. آپ ادھارن دیجیے ایک. جیسے یہ ہے کہ مٹیریل جو میٹل ہے, میٹل کی جو چیزیں ہیں, جیسے ہم انسٹرومنٹس ہیں, وہ انسٹرومنٹس آر ملٹیپل یوز, اس کو روز ہم اسٹیرلائز کرتے ہیں. اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہر ایک انسٹیٹیوشن میں جو اسٹیرلائزیشن اکوپمنٹ ہو وہ اسپیسیفک لیولز کی ہو کہ اس کے اندر انفیکشن کا کوئی ٹرانسمیشن ہونے کا کوئی خطرہ نہ ہو. اب آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے کیتھیٹرز ہیں جو باڈی کے اندر ڈالے جاتے ہیں, یا گائیڈ وائرز ہیں, یا یہ ہے. ناؤ اس کے دو پہلو ہیں. جو چیزیں اسٹیرلائز نہیں ہو سکتی اچھی طرح سے 100% سیفٹی سے, ان کو تو کبھی نہیں کرنا چاہیے, پر وہ کئی بار ری یوز کر لیتے ہیں لوگ کاسٹ بچانے کے لیے یا پروفٹ بنانے کے لیے. دیٹ از کرمنل. بٹ جو مٹیریلز سیٹسفیکٹریلی 100% اسٹیرلائز ہو سکتے ہیں, وہ اگر جو کاسٹ بچانے کے لیے یوز کیا جائے اور وہ کاسٹ بچانا پیشنٹ کے لیے فائدہ مند ہو تو, اور سیفٹی پوری ہو, تو دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ. اور یہ بینیفٹ پاس آن کر دے پیشنٹ کو. ہاں یہ تو ہے. اب جیسے امریکہ میں بلائنڈلی کہہ دیا کہ یہ ری یوز نہیں ہوئے گا, تو اس کا مطلب یہ کہ کاسٹ اتنی چلی گئی ہے کہ ایون 50 ملین امریکنز ہیلتھ کیئر نہیں افورڈ کر سکتے. تو ہمارے جیسے دیش میں تو لوگ بیچارے کتنے مر جائیں گے وداؤٹ ٹریٹمنٹ. سو یہ ہر ایک چیز کا ایک انٹرنیشنل کوڈ ہے آف اسٹیرلائزیشن. اگر جو آپ اس کو فالو کرتے ہیں اور وہ مٹیریلز جو ری اسٹیرلائزبل ہیں یوز کرتے ہیں, جن کی سیفٹی ٹھیک ہے, وہ کوئی کرائم نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ اچھا ہے, پرووائڈیڈ یو شیئر جو بچت ہے وہ پیشنٹ کی فیور میں جائے. ڈاکٹر صاحب, جب ہم کسی ڈاکٹر کا چین کرتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو بی ٹریٹڈ بائی سچ اینڈ سچ ڈاکٹر, دین سم ٹائمز یو وانٹ انفارمیشن آن دا ڈاکٹر, ڈاکٹرز ہسٹری, ڈاکٹرز آلسو ہسٹری آف کمپلینٹس. تو یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے ان ٹرمز آف ٹریٹمنٹ اینڈ ان ٹرمز آف دا پرسن ہو از ہینڈلنگ دیٹ ٹریٹمنٹ, یہ ہمارے دیش میں کہاں تک پہنچی ہے؟ اگین کئی چیزیں ہیں جس کا ڈیول افیکٹ ہوتا ہے. اب انٹرنیٹ میں
آپ دیکھو گے کہ ہر ایک آدمی کے اوپر یا فیسلٹی کے اوپر کوئی نہ کوئی اچھا اور کوئی نہ کوئی برا, بیکاز کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے نا. اگر جو آپ رسپانسبلٹی کر سکتے ہیں تب تو ٹھیک ہے, بٹ آپ پڑھو گے چاہے ہم نے خود ایکسپیرینس کی ہوئی کوئی جگہ ایکسپیرینس کی, اس کے بارے میں 25 چیزیں لکھ دے کوئی کہ انہوں نے مجھے اوور چارج کیا, مجھے یہ کیا, مجھے وہ کیا وہاں پہ, تو یہ پرسنل جس کو گریف ہے یا گرائپ جس کو کہتے ہیں, اس کو آپ اگر جو بلو اپ کر کے پوری کسی انسٹیٹیوشن یا انڈیویجول کے اوپر کوئی ایسپرشن ڈالے, وہ ٹھیک نہیں ہے. جو اچھے لوگ ہیں جو سیٹسفائیڈ ہیں وہ تو کہیں گے یہ تو گرانٹیڈ, وہ تھینک یو کر کے چلے جائیں گے, پر جو تھوڑے بہت اپنی مطلب پاور دکھانا چاہیں گے وہ الٹا سیدھا کریں گے. تو وہ ایک تو ہندوستان میں مذاق ہے نا کہ ڈونٹ یو نو ہو آئی ایم, کہ آپ میرے کو, میں آیا مجھے ریکگنائز بھی نہیں کیا آپ نے اور میری عزت نہیں کری, میں تو یہ ایسے کروں گا آپ کو, دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے برباد کر دوں گی. تو یہ ایسی باتیں تو ہماری سوسائٹی میں بہت ڈسٹربنگ ہو گئی ہیں. وی آر آل ان وکٹمز آف اٹ. بٹ اینی وے, بٹ if you look at the person's qualification, if you look at their background of how they have worked, where they have worked, what is their experience, you get a very good idea کہ یہ اس کی ایٹ لیسٹ کوالیفیکیشن تو ٹھیک ہے, اچھے انسٹیٹیوشنز میں کام کیا ہوا ہے, نیومیرکلی ایکسپیرینس ہے, تو وہ ہیلپ کرے گا, ضرور ہیلپ کرے گا. Medical futility. You know, sometimes there's a patient who's terminally ill and the doctor knows کہ یہ patient is not going to survive. گھر والے کبھی بولتے ہیں نہیں آپ ان کو وینٹیلیٹر پہ رکھو, کاسٹس بھی بڑھ رہی ہیں, اور وہ کبھی کبھی تو وہ مان بھی جاتے ہیں, اور ڈاکٹر کے لیے اس کا چین کرنا, یہ کشمکش ڈاکٹر کے لیے کیسی ہوتی ہے؟ تو یہ سیو دا ٹفسٹ کویسچن فار دا لاسٹ آئی سپوز. سی ایسا ہے کہ آج کے دن میں, اور یہ خود آدمی اپنے ایکسپیرینس سے سمجھتا ہے, لائک مائی پیرنٹس, کہ دے آر اولڈ اینڈ if we want to مطلب respect them کہ کیا کرنا چاہیے. تو یہ آپ صحیح بات بول رہے ہو کہ ایک کوئی اگزامپل ہو کہ 80, 85, 90 ایئر کا کوئی پرسن ہے, وہ آئے نیمونیا کے ساتھ آئے, وینٹیلیٹر پہ چڑھ گئے, پوری ایفرٹ کری جا رہی ہے. اب یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے ایٹ سم پوائنٹ کہ چانسز ڈمینش ہو رہے ہیں بچنے کے. جی, ایک تو بائی لا اینڈ بائی میڈیکل ایتھکس the doctor has no right to say کہ بھئی I'm going to terminate the treatment. Okay. We don't have that right because of the fact that this right can be abused also. So you have to let nature take its course. But آپ فیملی کے ساتھ اگر جو پورا ڈائلاگ رکھیں گے اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ ہم اس چیز کو گھسیٹتے جا سکتے ہیں کئی دن, کہاں رکنا چاہیے, تو جیسے وینٹیلیٹر کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے آپ, پر آپ 4 اور مشینیں لگانے لگو جسٹ ٹو نوئنگ کہ بچے گا نہیں پیشنٹ, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اب یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کئی بار تو فیملی سوچتی ہیں کہ وینٹیلیٹر چل رہا ہے, پیشنٹ زندہ نہیں ہے, یہ جان کے بل بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں. اس سے بڑی فیلسی نہیں ہے. اچھا, کئی بار وہ ٹی وی والے بھی تیار ہیں کہ کوئی کسی نے کمپلین کر دی جی تو پیشنٹ تو 4 دن پہلے ہی چلا گیا تھا,